علی لا سیف الا ذوالفقار. جن کا مولود ہوا خانہ خدا، جن کا مولود ہوا خانہ خدا، اور جن کو نام ملا بإلہام خدا، اور جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا. اللہ اللہ وہ پیدائش پر، احادیث کا متن بیان کر رہا ہوں ہر لفظ میں، اللہ اللہ وہ پیدائش پر آنکھ اس وقت کھولے کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ، جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ. حدیث کا عنوان ہے. حضرت علی نے پوچھا نا کہ اے علی، جب تم پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ فرمایا سرکار اس لیے نہیں کھولی تھی، سامنے جمال مصطفیٰ جو نہ تھا. اللہ اللہ وہ پیدائش پر. اللہ اللہ وہ پیدائش پر آنکھیں اس وقت کھولیں کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ، اور منہ اس وقت کھولے جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ. پہلی گھٹی سرکار نے دی جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ. یقیناً وہ ذات برادر مصطفیٰ بھی ہے، وہ ذات برادر مصطفیٰ بھی ہے، اور وہ ذات برادر مثل موسیٰ بھی ہے. حدیث یاد ہے کہ وہ برادر مصطفیٰ بھی ہے اور برادر مثل موسیٰ بھی ہے. وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہے، وہ منبع قاسم ولایت بھی ہے، وہ باب علم و حکمت بھی ہے، وہ باب علم و حکمت بھی ہے، اور وہ نور رشد و ہدایت بھی ہے، وہ محبوب رب العلا بھی ہے، اور وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہے. اور گناہوں کو دھو دے جس کی محبت. حدیث مبارک. گناہوں کو دھو دے جس کی محبت، مقدر سنوارے جس کی عقیدت، جس کے ذکر میں ہے بڑی حلاوت، ارے جس کے چہرے کو تکنا ہے عبادت. جس کے ذکر میں ہے بڑی حلاوت، جس کے چہرے کو تکنا ہے عبادت. اور یہ وظیفہ یاد کر لیجئے کہ جس کی الفت میں جینا ہے اطاعت، اور جس کی چاہت میں مرنا ہے شہادت. جس کی الفت میں جینا ہے اطاعت، اور جس کی چاہت میں مرنا ہے شہادت. ارے کعبہ بنا جس کی جائے ولادت، اور مسجد ہوئی جس کی جائے شہادت. گویا آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت، اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت. آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت، اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت. ایسی ہی عظیم و یکتا ذات کو تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، عمزاد محمد مصطفیٰ، ہر درد کی دوا مشکل کشا مولا علی شیر خدا کہتے ہیں. اگر آپ کا یہی ذوق و شوق اور یہی ردھم برقرار رہے تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں کہ ذکر علی سے برکت حاصل کرتے ہوئے اب انہی کی چوکھٹ سے، انہی کے در علم و حکمت کی خراس حاصل کرتے ہوئے اب میں قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی اس کی تشریح و تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. خیرات اسی باب علم و حکمت کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہوئے
سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ لوگوں اگر کوئی مشکل درپیش ہو، اگر کوئی معمہ درپیش ہو، اگر کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے اور چاہتے ہو کہ تسلی اور تشفی ہو جائے، چاہتے ہو کہ جوابات کی تکمیل ہو جائے، تو پھر تمہیں اہل ذکر کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اہل ذکر کے پاس جانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی عقل سے سوال کرتے ہیں، سوسائٹی کے دستور کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا طریقہ، ہمارا دستور یہ ہے کہ جب کوئی علمی سوال درپیش ہوتا ہے تو ہم اہلیان علم کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں، جو بڑی بڑی فیکلٹی کے انچارج ہوا کرتے ہیں، جو اپنے فن کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ ہمارا طریقہ، انسانی طریقہ یہ ہے، کوئی سوال مثلا ریاضی کا سوال ہو تو ریاضی داں کے پاس جائیں گے، فزکس کی کوئی ڈیریویشن ہو تو فزکس کے پروفیسر کے پاس جائیں گے، میڈیکل سائنس کی کوئی بات ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے سوال پیش کریں گے۔ لہٰذا عقل انسانی تو یہ کہتی ہے کہ اہل عقل اور اہل علم کے پاس جانا چاہیے، لیکن دانش ربانی اس آیہ مبارکہ میں یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں تمہیں اہل علم اور اہل عقل کے پاس نہیں جانا، ارے اگر جانا ہے تو اہل ذکر اور اہل عشق کی بارگاہ میں جانا ہے۔ فاسألوا اہل ذکر، تمہیں اہل ذکر کی بارگاہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ عقل ہادی ہے، ہدایت دیتی ہے، عقل رہنمائی کرتی ہے، عقل امامت کرتی ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ عقل ہادی کل نہیں ہے، عقل امامت کل نہیں ہے۔ اگر عقل ہادی کل ہوتی تو ہر کوئی عقل کی صراط پر، عقل کے راستے پر چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کو نہ کتابیں بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ صاحبان کتب کو بھیجنے کی ضرورت تھی۔ اللہ جانتا تھا کہ عقل کا کام ٹھوکر کھانا ہوا کرتا ہے اور علم مخصوص دائروں میں محدود و مقید رہا کرتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ذکر کی بات کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے امام الفلاسفہ، امام المناطقہ، امام البلغاء آئے، امام الحکمہ آئے، ایسے ایسے انسان اہل فکر، اہل دانش آئے کہ جن کی گرد کو پہنچنا بھی مشکل لگتا ہے۔ ارسطو کو لے لیجئے، افلاطون کو لے لیجئے، سقراط اور بقراط کو آپ پڑھ لیجئے، آپ برنارڈ شاہ کو، ملٹن کو، شیکسپیئر کو پڑھ لیجئے، آپ سائنسدانوں کو، آئزک نیوٹن کو پڑھ لیجئے، آئنسٹائن کو پڑھ لیجئے۔ بتائیے ان سے بڑھ کر کوئی امام العقلاء ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ بارگاہ رسالت تک پہنچ سکے، نہ ہی بارگاہ الوہیت تک پہنچ سکے۔ لہذا اللہ جانتا تھا نہیں پہنچ سکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ عقل اور علم، یاد رکھ لیجئے کہ اس وقت تک شکوک و شبہات کے دائروں میں مقید رہتے ہیں کہ جب تک عقل اور علم کو عشق میسر نہ آ جائے، جب تک معرفت اور عشق میسر نہ آ جائے، یہ شکوک و شبہات کے دائروں میں مقید رہتے ہیں۔ لہٰذا اہل عقل اور اہل علم بغیر معرفت اور بغیر عشق کے ان کے آگے ایک پردہ ہوتا ہے، حجاب ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے، شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جہاں پر شبہات ہوتے ہیں وہیں پر تو شیطان ہوا کرتا ہے، جہاں پر شبہات ہوں وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ اور اہل عشق کی بات کرتے ہیں تو ان کا کام معرفت سے ہوتا ہے، ان کے پاس پہچان ہوتی ہے، ان کے پاس یقین ہوتا ہے، ان کے پاس ایمان ہوتا ہے، اور جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہاں پر رب رحمان ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اہل ذکر کی طرف آنے کا حکم دیا ہے، اہل علم کی طرف نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل ذکر کا علم اگر کہیں سے ہوتا ہے تو در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، ان کا یقین ہوتا ہے تو ذات پاک مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اور ان کا سوال کرنا، جواب دینا، سب کچھ اگر کہیں سے ہوتا ہے تو عشق محمد مصطفیٰ سے ہوا کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ اگر سوالات کے جوابات چاہتے ہو تو کہاں آؤ؟ اہل ذکر کے پاس آؤ۔
ارے اس لیے آؤ کہ عقل اور علم بھی اہل